ان میں سے اکثر تیر جلتی ہوئی پروں والے بھی ہوتے تھے۔ پیش قدمی کرتے وقت اور بعد میں منگول کبھی کبھی ایک طرح کی دوے کے بادل کے پیچھے اپنے لشکریوں کی ترتیب کو چھپانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ مسلح لشکریوں کے ساتھ ساتھ دوسری خدمات دینے والے لوگ بھی لشکر میں شامل ہوتے تھے، مثلاً طرح طرح کی بولیوں کی ترجمانی کرنے والے، عمدہ قسم کی چینی اور مسلمان طبیب، اس کے علاوہ سرزمینوں کے انتظام کرنے والے، مال و اموال کا حساب کتاب کرنے والے، اور پھر لشکر کے پیچھے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا جو لشکر کے پیچھے رہتے اور گمشدہ چیزیں اکٹھی کرتے چلے جاتے۔ اس کے علاوہ منگول لشکر کے پیچھے پیچھے چرواہے ہوتے، بڑھئی ہوتے جو گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے قیام کے باعث سرائے اور استبل بناتے چلے جاتے، اور ساتھ ہی اپنے صحرائی گوبی تک رسل و رسائل کا سلسلہ بھی قائم کرتے چلے جاتے تھے۔ لاکھوں افراد پر مشتمل منگولوں کا یہ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اور ان کی منزل روسیوں کا شہر ایازان تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں نقش اور مقناطیسی پیمانوں کے بغیر منگول بہترین انداز میں اپنے ہدف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ یہ علاقہ ان کے لیے نیا تھا، اور انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ راستے کے اختتام پر کس قسم کا علاقہ آئے گا، اور سینکڑوں مربع میل کے علاقے میں کس طرح کے اور کس تعداد میں دشمنوں سے پالا پڑے گا۔ لیکن کوچ کرنے والے ان منگولوں کو اپنی جرأت مندی اور اپنی عزت پر پورا اور کامل اعتماد تھا، اور یہ کہ دشمن کے مقابلے میں شکست کا تصور ان کی حاشیئی خیال تک ہی نہ آتا تھا۔ مختلف دوروں سے گزرتے ہوئے کبھی میدانوں میں برآمد ہوتے، کبھی گھنے جنگلوں سے گزرتے ساز و سامان اور مویشی اپنے ساتھ ہنکائے لیے جاتے۔ ظاہر بین آنکھ یہی خیال کرتی تھی کہ دشت کے رہنے والے گھنے جنگلوں کی لڑائی میں کامیاب نہیں رہے گی، لیکن منگول جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جنگلوں کے اندر ان کے خلاف مدافعت ہوگی، اس لیے انہوں نے اس مدافعت کو ختم کرنے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ آگے رکھا جو دشوار گزار راستوں کو صاف کرتا چلا جاتا، جنگلوں کو کاٹ کر وسیع شاہراہوں میں تبدیل کرتا چلا گیا تھا۔ انہوں نے وسطی سرما میں روسیوں کے شہر ایازان کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور وسطی سرما میں یلغار سے فائدہ یہ تھا کہ یکبستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان تھا۔ اس زمانے میں روسیوں کو منگولوں کے حملے کی توقع ہی نہ ہو سکتی تھی، اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ایازان شہر تک راستے میں پڑنے والے درختوں کو کاٹ کر منگولوں نے اپنی نقل و حرکت کے لیے ایک وسیع شاہراہ تیار کر لی تھی۔ منگولوں نے ایازان کے حکمرانوں سے ہر چیز کا 10واں حصہ مانگا تھا، اور یہ ایک طرح کے شہر کے حکمرانوں سے منگولوں کا خراج تھا، لیکن شہر کے حکمرانوں نے منگولوں کے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ منگول سفیروں کو شہر ہی میں داخل ہونے نہ دیا، بلکہ شہر سے باہر ہی ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور ایک قاصد کے ہاتھ منگولوں کی طرف یہ پیغام بھجوا دیا کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہر شے تمہاری ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے منگولوں کے خلاف ولادیمیر کے حکمران بوری سے مدد طلب کی۔ ایازان کے قریب جو سب سے بڑی روسی قوت تھی وہ ولادیمیر کا حکمران یوری تھا۔ اس کا پورا نام کنیاز یوری تھا۔ اس کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ اس نے ایازان کے حکمرانوں کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایازان کے حکمرانوں نے جن دوسرے حکمرانوں کی طرف مدد کے لیے پیغام بھیجا، ان کے بڑے شہروں کے نام ماسکو، سوزودال، روستوف اور یادل سلادل تھے۔ اس صورتحال میں منگول خوش تھے، اس لیے کہ وہ اور اس کے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کر ان کی خلا خمہ کرنا چاہتے تھے۔ منگول جب اپنے لشکر کے ساتھ ایازان پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایازان کافی بڑا شہر تھا، اور جس بات کی انہیں حیرت ہوئی وہ یہ کہ ایازان شہر کی پسیل لکڑی کی تھی۔ یہ منگولوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ انہوں نے اسے ایک مضحکہ خیز دفاع قرار دیا، اس لیے کہ ماضی میں بڑی بڑی کچی مٹی اور پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی پسیلیں منگولوں کے سامنے نہ ٹھہر سکی تھی، تو کاٹ کی اس پسیل کی ان کے سامنے کیا اہمیت تھی۔ منگولوں کا لشکر جب شہر کے باہر پہنچا اور شہر کی پسیل اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیا، تب وہ ہرکارے جو منگول اپنے لشکر کے آگے آگے بیچتے تھے، انہوں نے آ کر باتو خان، برقائے اور سوبودائی کو اطلاع دی کہ ایازان شہر کے لشکر کی مدد کے لیے بہت سے عساکر 4 شہروں سے پیش قدمی کر رہے ہیں، ایک ماسکو کی طرف سے اور 3 درمیانی درجے کے لشکر سوزودال، روستوف اور یادل سلادل سے بھی ایازان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔
جب ہرکاروں نے یہ اطلاع دی تو باتو خان اور اس کے بھائی برقائے خان نے سبودائی کے ساتھ مل کر سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ یہ اجلاس باتو خان کی یورت میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس کا مقصد ایازان کے خلاف حکمت عملی طے کرنا تھا۔ اجلاس میں بوری، بائیدار، قدان، قیوق، کوچمان، گوچلک، تورائی خان، باتو خان کے دست راست، اغون خان، کشلئی خان، خریم بن مقروم، منگو خان اور دیگر بہت سے منگول سرداروں نے بھی شرکت کی تھی۔ جب سارے سالار جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے باتو خان بول اٹھا تھا: منگولوں کے عظیم سالاروں، تم لوگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت یہاں جمع ہونے کی زحمت دی گئی ہے۔ تھوڑی دیر سے ہماری کچھ ہرکارے جو ہمارے کوچ سے بہت پہلے شمال مغرب کے ان علاقوں کی طرف آئے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ روس کے شمالی علاقوں کے شہروں میں، جن میں ماسکو بھی شامل ہے، بہت سے عساکر ہمارے خلاف ایازان شہر والوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ میں اور سبودائی نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ ان سارے لشکروں کو متحد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے جو لشکر پیش قدمی کر رہے ہیں، ہمارے ہرکارے برابر ان پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ برفانی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور برف پر کارروائیاں کرتے ہوئے خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان پر ثابت کرنا ہے کہ خشکی ہو یا برفزار صحرا ہو یا کھولتے ندی نالے، ہم نے اپنے دشمن کو ہر جگہ ہر صورت شکست سے دوچار کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ یہاں رہتے ہوئے ایازان پر حملہ آور ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ایازان ہمارے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکے گا، اس لیے کہ شہر کا جائزہ ہم پہلے ہی لے چکے ہیں۔ یہ پہلا شہر ہے جس کی فصیل ہم نے دیکھی ہے کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، جو ہمارے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر نہیں سکے گی۔ لشکر کا دوسرا حصہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت شمال کی طرف کوچ کرے گا، اور اگر شمال کی طرف سے آنے والے لشکر میں مختلف حصوں میں بٹ کر ایازان کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے لشکر کا وہ حصہ جو بھی شمال کی طرف بڑھے گا اپنے آپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے گا اور شمال کی طرف سے آنے والے لشکریوں کا سامنا کرے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ شمال کی طرف سے وارد ہونے والے لشکریوں میں سے کوئی بھی ایازان کی حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ جو اصل واقعہ تھا وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب سب مل کر آپس میں مشورہ کرو کہ یہاں ایازان کے محاصرے میں کس کس نے رہنا ہے، اور جو لشکر شمال سے آنے والے عساکروں کو روکے گا اس میں کون کون شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ویسے میں نے اور سبودائی نے مل کر پہلے سے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اگر تم لوگ اس سے اتفاق نہیں کرو گے تو پھر جو فیصلہ تم کرو گے وہی ہمارے لیے آخری ہوگا۔ باتو خان جب خاموش ہوا تو بڑے ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے منگول سردار کشلئی خان بول اٹھا تھا: سائے خان، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو فیصلہ آپ اور محترم سبودائی نے مل کر کیا ہے اسی ہی آخری شکل دی جائے؟ میرے خیال میں اس فیصلے سے اگر آپ لوگ ہمیں آگاہ کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ سب منگول سردار کشلئی خان کی ان الفاظ سے اتفاق کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال پر باتو خان نے اپنے پہلو میں بیٹھے سبودائی کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا: سبودائی میرے عزیز، جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اب تم خود ہی ان لوگوں کو آگاہ کرو گے۔ اس پر سبودائی نے کنکارتے ہوئے گلا صاف کیا اور سارے منگول سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: میرے عزیزو، سائی باتو کے ساتھ مل کر جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں اور باتو خان دونوں ایک حصے کو لے کر یہی پڑاؤ رکھیں گے اور مل کر ایازان شہر کو فتح کریں گے۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے اس کی کمانداری برقائے خان کے پاس ہوگی۔ جو لشکر یہاں میرے اور باتو خان کے پاس رہے گا اس میں بائیدار، بوری، قائدو، قدان اور قیوق شامل ہوں گے۔ جو لشکر برقائے خان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کا رخ کرے گا اس میں نیا ہونہار سالار خریم بن مقروم، باشکیری سردار کوچمان، کرغیزی سردار گوچلوک، اس کے علاوہ بزرگ منگول سرداروں میں سے کشلئی خان اور نوجوان سالاروں میں سے تورائی خان بھی برقائے خان کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کرے گے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے سالار بھی ان کے ہمراہ شمال کا رخ کرے گے۔ یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کے خلاف کسی کو اعتراض ہو تو اٹھ کر بولے، اس کے مطابق ہی ترمیم اور تبدیلی کر دی جائے گی۔ سبودائی جب خاموش ہوا تو کسی نے اٹھ کر اعتراض نہیں کیا، لہٰذا اس پر سبودائی اور باتو خان دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر وہی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
ایک حصے کو لے کر برقائے خان نے شمال کی طرف کوچ کیا، جبکہ دوسرا حصہ جو سودائی اور باتو خان کی سرکردگی میں تھا وہ روسیوں کے شہر ایزان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ کچھ صحیفہ نگار لکھتے ہیں کہ ایزان کے حکمرانوں اور لوگوں نے حماقت کی کہ انہوں نے منگولوں سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا اور ان کے سفیروں کو کوئی اہمیت نہ دی، اور یہ کہ وہ منگولوں کے طریقہ جنگ اور ان کے سلوک سے ناواقف تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ منگولوں سے پہلے بھی مشرق سے نکلنے والے بہت سے اقوام یورپ پر حملہ آور ہوتی رہی تھی اور کئی بار انہوں نے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، لہٰذا یورپ اور روس والے مشرق کی طرف سے نکلنے والے اس جنگ جو انسانی سیلاب سے بخوبی واقف تھے، وہ ان کی رسم و رواج سے بھی واقف تھے، ان کے حملہ آور ہونے کے طریقے سے بھی ناشنا نہیں تھے۔ انسانوں کا وہ سیلاب جو مشرق سے نکل کر بار بار مغرب پر حملہ آور ہوتا تھا، یہ سلسلہ کئی صدیوں پہلے سے جاری تھا اور سرائے گوپی کی طرف سے انگنت اقوام نکل کر مغرب پر یلغار کرتی رہی تھی۔ سرائے گوپی کی طرف سے نکلنے والا یہ انسانی سیلاب ہر طرح کی مزاحمت کو حیوان عاقل کے سے وحشی پن سے کھیلتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلی 3 قبائل یہاں سے نکلے اور مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے ہر چیز کو رونتے چلے گئے۔ اس کے بعد اور قبائل اٹھے اور انہوں نے اپنے پیشواؤں کی طرح تباہی و بربادی اور شکست و ریخ کا کھیل کھیلنے کے لیے یورپ کا رخ کیا تھا۔ یہ بھی جہاں جہاں سے گزرے بربادی و تباہی کے نشانات چھوڑتے چلے گئے تھے۔ اواروں کے پیچھے پیچھے بلغاریوں نے بھی مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے آنے والے ہر قوت کو روندا، ہر شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان اقوام کے بعد سے تین اٹھے۔ پہلے اقوام کی طرح یہ لوگ بھی گھوڑوں پر زندگی بسر کرنے والے تھے، مویشیوں کے گلوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ یہ ایسی جنگجو اقوام تھی کہ راستے میں ان کی عورتیں بچے جن تھے، کسی کو خبر نہ ہوتی تھی کہ وہ کہاں اور کس جگہ پیدا ہوا۔ ایک مغربی مورخ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ سارے وحشی ایک دوسرے سے مشابہ تھے مگر کسی اور سے یہ مشابہ نہ تھے۔ بلغاریوں سے پہلے مغرب کی طرف یلغار کرنے والے اوار جو ایک طرح کی ترکی ہی تھے، انہوں نے دریائے ڈنیب کے کنارے کنارے ڈیرے ڈالے۔ یہ ڈیرے گاڑیوں میں لگے ہوئے تھے جو ایک دائرے کی صورت میں اکٹھی ہو جاتی تھی اور ان کے بیچ میں حفاظت کے لیے سامان رسد اور خزانہ رکھا جاتا تھا اور ان کا کاغان جو بایان کہلاتا تھا